ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاكرين لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مکاتب کا جو یہ نظام ہے، مکاتب کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. یہ فرمان خدا گے اون والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. سال تو ہر سال بدلے گا، سال تو ہر سال بدلے گا. اے انسان یہ بتا
کہ تو کس سال بدلے گا، اے انسان یہ بتا کہ تو کس سال بدلے گا۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے کہ آج مسجد علی کا سالانہ انعامی پہلا جلسہ ہے، اور پہلا جلسہ ہو اور اتنا کامیاب ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا، معصوم بچوں کا اسٹیج پر آنا اور علماء کرام اور عوام کے سامنے مائک پر کھڑے ہونا اور کھڑے ہو کر کے کچھ بولنا اور بے خوف ہو کر کے بولنا، ڈر نہیں، جھجک نہیں، ہاتھ کانپ رہے نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے بڑوں کو دیکھا کہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں لیکن مائک پہ خاموش ہو جاتے ہیں، 5 آدمی ہو تو بات نہیں کر پاتے۔ اور یہ بچے ماشاءاللہ پہلا سال ہے، یعنی پہلا جلسہ ہے، اور مائک پہ آ رہے ہیں اور ہمت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھول بھی نہیں رہا ہے، اٹک بھی نہیں آ رہی ہے، اور کسی کا کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کے بچوں کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، بہت جذبہ ہے۔ اسی طرح بچے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بچے جو مائک پہ آ کے پڑھتے ہیں نا، اس کے پیچھے ان کے استاذ کی بہت بڑی محنت ہوتی ہے، بہت محنت ہوتی ہے، بہت سمجھانا ہوتا ہے، بہت دل کی لگن ہوتی ہے۔ ایک باپ اکثر اپنے بچے کی دنیا کی فکر کرتا ہے، اور ایک استاد ہوتا ہے جو اپنے بچے کی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ ہم تو اپنے بچے کی دنیا کی فکر کر رہے ہیں، اسکول کی، ٹیوشن کی، دنیا میں وہ کامیاب ہو جائیں، پڑھنا لکھنا جان لیں، اس کی وقت پر اچھی شادی ہو جاوے، اس کا بنگلہ ہو جائیں، اس کی گاڑی ہو جائیں، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پڑے، اس کو کسی قسم کی دقت نہ آئے، ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ مدرسے کے استاد ہیں، یہ ہمارے بچوں کی قبر کی فکر کرتے ہیں، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ ان کی قبر بن جاوے، ان کی آخرت بن جاوے، انہیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان ملے۔ اور یہ جلسے بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پہلا جلسہ ہوتا ہے تو کم بچے ہوتے ہیں، اور ایک جلسہ ہونے کے بعد مدرسے میں ترقی ہو جاتی ہے۔ وہ مدرسہ اور وہ مکتب علاقے والوں کی نظر میں چڑھ جاتا ہے، اور ماشاءاللہ بچے بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی 104 بچے ہیں، 10 بچوں نے پروگرام پیش کیا، تو یہ 10 نے پروگرام پیش کیا نا، تو 94 جو باقی کے بچے ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو گئی، ایک جوش پیدا ہوا کہ جب یہ 10 بچے جو ہماری عمر کے ہیں، ہمارے ساتھ کے ہیں، وہ آ کے جب اتنا اچھا پروگرام پیش کر سکتے ہیں تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مدرسوں میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ جلسے اسی لیے ہیں۔ ماں باپ کو کیوں بلایا جاتا ہے جلسوں میں کہ دیکھو آپ کے بچے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ مدرسے کی پڑھائی کتنی معیاری ہے۔ یہ مدرسے، یہ استاد، یہ ٹرسٹیوں کی محنت، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تو اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اور یہ مدرسے کے استاد ہیں نا، یہ ہمارے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ میں میرے بچے کے لیے محنت کر رہا ہوں، اور یہ مدرسے کے استاد مسلمانوں کے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں۔
نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی جان پہچان ہے، نہ کوئی تعلق ہے، اور سب کو ایک نظر سے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا روحانی بیٹا ہے. یہ بہت بڑی محبت ہے، یہ بہت بڑی شفقت کی بات ہے. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس مکتب کے ساتھ مسجد علی میں جو مکتب چل رہا ہے یہ ہمارے پورے نوجوانوں کا اور سب کا ساتھ ہو جائے. کیا ابھی ساتھ نہیں دے رہے اور بڑھ جائیں. 104 بچے، آئندہ سال جلسے میں 204 بچے ہو جائیں. ابھی 2 بچے کی فل حاضری ہے، آئندہ سال جلسے میں 22 بچوں کی فل حاضری ہو جائے. ابھی ہمارے یہاں ایک جلسہ ہوا نوساری میں، تو بچوں کی فل حاضری تھی 3 بچوں کی، تو تینوں کو سائیکل دی. فل حاضری کس کو کہتے ہیں؟ سردی، گرمی، بارش، خوشی، غمی، شادی، موت، میت، وہ کسی حال میں ایک بھی چھٹی نہیں. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو ان کو 3 سائیکلیں دی گئی، تینوں بچوں کو ایک ایک. اس سال 19 بچوں کی فل حاضری ہو گئی. کتنے بچوں کی ہو گئی؟ 19 بچوں کی. میں نے پوچھا اس سال بھی سائیکل ہے؟ بولے اس سال نہیں ہے. میں نے کہا واپس 3 ہو جائیں گے. بھائی جب 3 بچوں نے فل حاضری رکھی، پورا سال آئے، ان کے ابو کو بھی مبارکبادی، ان کی امی کو بھی مبارکبادی. کتنے بچے تو بیچارے بیمار ہوتے ہیں تو آتے ہیں، کتنی شادیاں چھوڑ دیتے رشتہ داروں کی. ہمارا مدرسہ ہے. تو 3 بچوں کی فل حاضری تھی تو سب کو سائیکل دی. 19 ہو گئے ان کو دیکھ کے، تو اس سال بولا کہ سائیکل نہیں دیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو انعام بھی اچھا دینا چاہیے. بستی والوں کا ساتھ ہو کہ یہ تو ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا مکتب ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ کہ یہ مکتب اور مدرسے میں ترقی ہو جاوے. اس کے لیے ہم سب مل کر کے انشاءاللہ ساتھ دیں گے، انشاءاللہ دعا بھی کریں گے. میری تو دل سے دعا ہے کہ اسی مکتب سے پھر بچے حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، قاری بھی بنے، مفتی بھی بنے، اور یہ ہر اعتبار سے مسجد علی ایک مرکز بنے. بچے جب اسکول جاتے ہیں نا تو دفتر پیچھے بھراتے ہیں. کہاں بھراتے ہیں؟ پیچھے. ان کو پتا ہے کہ یہ دنیا کی پڑھائی ہے اور پیچھے رہنے والی ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے تختی لے کر کے آتے ہیں نا تو وہ سینے پر لے کر آتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ پڑھائی مجھے آخرت میں کام آنے والی ہے، یہ پڑھائی مجھے قبر میں کام آنے والی ہے، یہ پڑھائی مجھے آخرت میں کام آنے والی ہے. بعض جگہوں پر کپڑے تیار ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر جوتے تیار ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر چشمے کی فریمیں تیار ہوتی ہے، بعض جگہوں پر موبائل تیار ہوتے ہیں. اور یہ مکاتب اور مدارس وہ جگہ ہیں یہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے. یہاں قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، دین کو سمجھنے والے، حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کے داعی، کتابیں لکھنے والے، بیان کرنے والے، اذان دینے والے، نماز پڑھانے والے، یہ سب کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ اسی مکاتب اور مدارس سے تیار ہوتے ہیں. یہ فیکٹریاں ہیں، یہاں سے ہمارے بچے تیار ہوتے ہیں. ہمارے بچوں کی دینی تربیت ہوتی ہے. مہاراشٹر کے جلسے میں گیا تھا، ایک مولانا ملے. کہا مولانا میرے ابو کا 2011 میں انتقال ہوا. کہا اللہ مغفرت فرمائے. 14 سال ہو گئے، روزانہ 1 گھنٹہ ان کی قبر پہ جاتا ہوں. کتنا گھنٹہ؟ روز 1 گھنٹہ. میں نے کہا کہیں سفر ہو؟ بولے سفر نہیں کرتا ہوں. کبھی 3 دن کا سفر ہو تو تیسرے دن آ کے 3 گھنٹے جاتا ہوں اور ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں. ایک مقدار ہے اس میں پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. باقی کا وقت کیا کرتے ہو؟ مولانا میرا امی معذور ہے، 90 کے قریب کی عمر ہے، ان کو خدمت کی ضرورت ہے اور میں ان کا جوان بیٹا ہوں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں. رات میں میری ماں کے پیر دباتا ہوں. میری امی سو جاتی ہے جب میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ، ابو کی قبر پہ جاتے ہو روزانہ 1 گھنٹہ، امی کے پیر دباتے ہو، آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے.
اتنا سب کیوں کرتے ہو؟ بہت سے بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتے، بیچارے ان کے ماں باپ قبروں میں ہیں، ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں، آج ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، آج ان کو ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، 1 روپیہ اپنے پردادا کے لیے دینے والا کوئی نہیں، 1 روپیہ اپنے پردادا کے لیے۔ اور ماشاءاللہ آپ ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کے ابا کے تو قبر میں مزے ہو گئے، روزانہ 1 گھنٹہ جانا قبرستان، ایصال ثواب کرنا، آپ فرما بردار بیٹے ہیں۔ یہ کون سی چیز نے آپ کو ابھارا کہ روز آپ قبرستان جاتے ہیں، امی کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا کہا پتہ ہے؟ مولانا اللہ جزائے خیر دے، میرے ابو نے مجھے حافظ بنایا، میرے ابو نے مجھے عالم بنایا، میں چھوٹا تھا، وہ چاہتے تو مجھے دنیا دار بنا دیتے، مجھے دنیا کی تعلیم دے دیتے، میں کہیں نوکری کر لیتا، 10-15 ہزار کما لیتا، آج میرے پاس پیسہ تو ہو جاتا، لیکن شاید میں میرے ابو کی جنازے کی نماز نہ پڑھا سکتا، شاید میں ان کو یاد نہیں رکھ سکتا، شاید میں ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکتا، چونکہ یہ دنیا میں ایسا مشغول ہو جاتا، کون ابو، کون دادا، کون پردادا، 2-4 سال کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ مولانا تو مجھے میرے ابو نے جو حافظ بنایا نا، وہ بات میرے سامنے رہتی ہے کہ آج جو لوگ مجھے حافظ صاحب کہتے ہیں، مجھے مولانا کہتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، اس میں بنیادی طور پر میرے ابو کی قربانی ہے۔ اگر ابو آگے پیچھے ہو جاتے کہ مجھے نہیں پڑھانا ہے، تو میری ماں بھی کچھ نہیں کر سکتی، میرے رشتہ دار بھی کچھ نہیں کر سکتے، آج میں نہ حافظ ہوتا، نہ عالم ہوتا، دنیا دار ہوتا، نہ ابو کے کام آتا، نہ اپنے گھر والوں کے کام آتا۔ تو مجھے وہ بات یاد ہے کہ میرے ابو کی برکت سے میں حافظ ہوا، میرے ابو کی برکت سے میں عالم ہوا، اس لیے آج میں روزانہ 1 گھنٹہ ابو کی قبر پہ جاتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، روزانہ امی کی خدمت کرتا ہوں اور امی کے پیر دبا کر کے سوتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب آپ کوئی کاروبار تو کرتے نہیں؟ کہا کوئی کاروبار نہیں مولانا، کوئی بزنس نہیں، بیزی ہوں، ابو کی قبر پہ جانا ہے اور پورا دن امی کی دیکھ بھال کرنا ہے، امی کی خدمت کون کرے گا؟ میں اکیلا بیٹا ہوں نا ان کا، مجھے خدمت کرنی ہے نا امی کی۔ میں نے ان کو ایک جملہ کہا کہ تفسیر کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے نا، اللہ اسے دنیا میں نقد مالا مال کر دیتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا کوئی کاروباری نہیں ہے، تو اس کا مطلب میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مولانا تفسیر کی کتابوں میں بالکل صحیح لکھا ہے، ماں باپ کی خدمت سے بڑھ کے کوئی بزنس نہیں، اللہ تعالیٰ صحیح میں مالا مال کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کا گھر کا گزران کیسے چلتا ہے؟ مولانا بادشاہوں جیسی میری لائف ہے، چین، سکون، اطمینان، امن و امان، اور مجھے اللہ تعالیٰ کوئی کاروبار بھی نہیں کرنے دے رہا ہے، اور بغیر کاروبار کے ایسا نواز رہا ہے کہ پیسے والے تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ بالکل سچی بات ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، انسان کو اللہ دنیا میں نقد مالا مال کر دیتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کا نظام کیسے چل رہا ہے میں وہ جاننا چاہتا ہوں۔ مولانا میں تو امی کی خدمت کر رہا ہوتا ہوں، ایک آدمی آتا ہے میرے پاس کہ زمین بیچنی ہے، انشاءاللہ کون سی زمین ہے، کہاں پر ہے، پوری بات سمجھ لیتا ہوں۔ اللہ جانتا ہے میں کسی کے پاس جاتا نہیں، کسی کی تشکیل نہیں کرتا، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ زمین بیچنے کے لیے آئی ہے، میں تو میرے ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ لینے والا بھی بھیج دیجئے۔ 2-3 دن میں کوئی لینے والا آتا ہے، سنا ہے آپ کے پاس اچھی زمین ہے، تو اس کو زمین بتاتا ہوں، سودا ہو جاتا ہے، 3-4 لاکھ مجھے مل جاتے ہیں۔ مولانا بستی میں جس کو بھی کار بیچنی ہو نا وہ میرے پاس آتا ہے، سب کہتے ہیں کہ یہ مولانا کے پاس کار بہت جلدی بک جاتی ہے۔ او بھائی میں تو کسٹمر تلاش کرنے نہیں جاتا، وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں، میرا اللہ گھیبی نظام چلاتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت اتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ۔ مولانا ایک آدمی آتا ہے کار بیچنی ہے، ٹھیک ہے اس کی کار بکوا دیتا ہوں، 50-70 ہزار روپے مجھے مل جاتے ہیں۔ ارے شاہی نظام چل رہا ہے میرا، بہت برکت ہے مولانا، 14 سال سے برکت ہی برکت دیکھ رہا ہوں۔ کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں۔ کوئی بائک والا آتا ہے، میری بائک بیچنی ہے، اس کی بائک لینے والا بھی آ جاتا ہے، میں نہیں جاتا، اور 10 کبھی 5,000 کبھی 10,000 کبھی 2,000 بائک پہ مل جاتے ہیں۔ تو مولانا ایسا 14 سال سے یہ بھی نظام چل رہا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔
اب مجھے بتاؤ، اگر ان کے ابو نے ان کو حافظ نہیں بنایا ہوتا، عالم نہیں بنایا ہوتا، ان کو ماں باپ کی عظمت کا پتہ نہیں ہوتا، تو کیا وہ روزانہ 1 گھنٹہ قبرستان جاتے، ایصال ثواب کرتے، اپنے ابو کو یاد کرتے؟ کیا پورا دن امی کے پاس پڑے رہتے؟ کیا رات کو ماں کے پیر دباتے؟ یہ سب تو مکتب اور مدرسے کی برکت ہے۔ وہاں گئے، دین کو سیکھا، ماں باپ کے بارے میں پتہ چلا۔ ہم میں سے کتنے ہیں، کسی کے ابو چلے گئے، کسی کی امی چلی گئی، کسی کے دادا چلے گئے، کسی کی دادی چلی گئی، وہ تو بیچارے قبرستان میں پیاسے ہیں، افسوس کرتے ہوں گے، ان کا دل اندر سے روتا ہوگا، کاش میں نے بھی اپنے بچے کو عالم بنایا ہوتا تو آج مجھے کام آتا۔ آج کروڑوں روپے بھی کما لے تو مجھے کیا فائدہ، ماں باپ کو کیا فائدہ؟ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دینا تو اپنے بچے کو حافظ عالم بنا دینا۔ آپ کی جنازے کی نماز پڑھا دے گا نا، اس کو پڑھانا وصول ہو جائے گا۔ ایک جنازے کی نماز پڑھا دے گا نا، اس کو پڑھانا وصول ہو جائے گا۔ ابھی میں کرناٹک سفر میں گیا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ 12 بجے دوپہر میں مولانا پڑھائیں گے، گجرات سے آئے، مولانا پڑھائیں گے۔ میرے پاس آئے، میں نے کہا کہ دیکھو، جنازے کی نماز تو میں پڑھا دوں گا، لیکن وہ درد کہاں سے لاؤں گا؟ مجھے تھوڑی رونا آئے گا، مجھے کیا معلوم کون سویا ہے جنازے میں نے ان کو دیکھا نہیں، میں ان کو جانتا نہیں، ان کا نام معلوم نہیں۔ ان کے بچے کو بولو وہ پڑھاوے، وہ روئے گا، وہ تڑپے گا، وہ دل سے پڑھائے گا۔ مولانا آپ دل سے نہیں پڑھائیں گے؟ ارے دل سے پڑھاؤں گا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں اندر کون سویا ہوا ہے، میں نے ان کے ساتھ وقت نہیں بتایا ہے۔ ان کے بچے کو کہو، بچے اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ اللہ، انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، مگر اللہ کا قرآن اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ اگر بیٹا پڑھائے گا نا، ابو کا انتقال ہوا 10 گھنٹے ہوئے، زندگی میں تھوڑی ناقدری بھی ہوئی تھی، ابو کا جیسے انتقال ہوا نا، سورج گرم ہوتا ہے، باپ سورج کے مانند گرم ہوتا ہے، لیکن سورج نہ نکلے تو اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ تو جب ابو نہیں ہوتے نا تو پورے گھر میں ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر خوشی پھیکی لگتی ہے، ہر خوشی پھیکی لگتی ہے۔ باپ کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا، باپ ہوتا ہے نا وہاں تک آس پاس والے کوئی بول نہیں سکتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی، اور جیسے ہی باپ جاتا ہے نا تو اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، ہر آدمی اپنے جذبات بتاتا ہے۔ باپ بھی بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ اب ابو کا انتقال ہوا، بیٹے نے دیکھا کہ میری ماں رو رہی ہے، میری بہن رو رہی ہے، اب ابو چلے گئے، اب بیٹا کہنے والا کوئی نہیں، یہ بھی رو رہا ہے۔ اب گھر سے جب جنازہ اٹھا تو یہ کندھا دے رہا ہے، اب یہ نماز پڑھائے گا نا تو روئے گا، اندر سے روئے گا، دل سے۔ اور اس وقت اگر اس کے ابو نے اس کو حافظ عالم بنایا ہوگا نا، یا اس کو اللہ کے راستے میں لگوایا ہوگا، نیک دیندار بنایا ہوگا نا، تو اندر سے تڑپے گا۔ ابھی میں کیا کروں گا؟ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، میں تو دعا کروں گا اللہ اس میت کو معاف کر دے، لیکن وہ بچہ دعا پڑھے گا نہیں، دعا مانگے گا، وہ دعا روئے گا، وہ اس کی آہیں نکلے گی اندر سے۔ پھر قبرستان میں جب قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا تو وہ بچہ اگر حافظ عالم ہوگا نا تو سب آ جائیں گے، وہ نہیں آئے گا، وہ قبر پہ کھڑا رہے گا، اس کو پتا ہے کہ یہ منکر نکیر کے آنے کا وقت ہے، اور وہ اللہ سے کہے گا اللہ ان کی برکت سے تو میں حافظ ہوا، ان کی برکت سے تو میں عالم ہوا، انہوں نے میری قبر کا سوچا، میری آخرت کا سوچا، اللہ آج ان کی قبر ٹھنڈی کر، انہوں نے میری قبر کا سوچا۔ اکثر ماں باپ صرف دنیا کا سوچتے ہیں، 60-70 سال کا سوچتے ہیں، بہت کم ماں باپ ایسے ہیں جو قبر کا، آخرت کا، جنت کا، اللہ سے ملاقات کا، ہمیشہ کی لائف کا سوچتے ہو، ایسے بہت کم ماں باپ، اور وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جن کے ماں باپ ان کی آخرت کا سوچتے ہیں۔
ان کی قبر کا سوچتے ہو. کیوں؟ آخرت بنے گی نا تو دنیا قدموں میں آ جائے گی. جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. صحابہ نے آخرت سنواری، اللہ نے ان کی دنیا سنوار دی. خواجہ صاحب نے، پیران پیر نے، بایزید بستامی نے، جنید بغدادی نے، فضیل بن عیاض نے، بشر حافی نے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے، حضرت بابا فرید الدین عطار نے، حضرت عثمان ہارونی نے، حضرت خواجہ دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنی آخرت سنواری، اللہ نے ان کی دنیا سنواری. اللہ کرے ہمارے بچے اس قابل ہو کہ ہمارا انتقال ہو نا تو وہ ہماری جنازے کی نماز پڑھائے، بار بار قبرستان آوے، ایصال ثواب کرے، ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے تڑپے. نیت کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو ضائع ہونے نہیں دیں گے. یا آپ کے پیر دبائیں گے، یا آپ کی خدمت کریں گے، یا آپ کا اکرام کریں گے، یا آپ کا احترام کریں گے. ہم لوگ 2 بھائی ہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹے تھے تو ابو نے مدرسے میں رکھ دیا تھا تو دونوں بھائی عالم ہو گئے. کتنی مرتبہ میں رات کو سوچتا ہوں 12 بجے میں ابو کے پیر دبا رہا ہوتا ہوں، وہ میرے امی کے پیر دبا رہا ہوتا ہے، لائٹیں بند ہوتی ہے اور جب دونوں سو جاتے ہیں تب ہم اپنے کمرے میں جاتے ہیں. اس وقت میں سوچتا ہوں اگر انہوں نے عالم نہیں بنایا ہوتا تو شاید ان کے سامنے بول رہے ہوتے. پیر دبانے کی بات تو بہت دور. اس وقت میں سوچتا ہوں کہ یہ جو مدرسے میں رکھ دیا تھا نا ہم کو، آج اس لیے دونوں بھائی بیٹھ کے پیر دبا رہے ہیں. ایسا شاید 500 نہیں 1000 مرتبہ ہوا ہوگا کہ دونوں بھائی پیر دبا رہے ہیں. ابھی کتنی مرتبہ رات کو کسی وجہ سے 12:45 بجے امی کے کمرے میں جاتا ہوں تو بھائی پیر دبا رہا ہوتا ہے، کبھی ابو کے کبھی امی کے. یہ اس لیے کہ اس کو حافظ بنایا، یہ اس لیے کہ اس کو عالم بنایا، یہ اس لیے کہ اس کو قاری بنایا، اور مدرسے میں اس کو سکھایا کہ ماں باپ کون ہے اور ان کی مقام کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے. اور آج ہم بچے کو انگریزی سمجھانے میں ہی لگے ہوئے. اسکول ٹیوشن، اسکول ٹیوشن، اسکول ٹیوشن. مولانا بند کر دے، بند نہ کرو، اور اچھا پڑھاؤ، اور اچھی اسکول میں پڑھاؤ، اور اچھے ٹیوشن میں پڑھاؤ. ہمارے بچے تو اسکول میں بھی آگے ہو، ٹیوشن میں بھی آگے ہو، مدرسے میں بھی آگے ہو. دل تب دکھتا ہے جب اسکول ٹیوشن کو مدرسے سے زیادہ عظمت دے دیتے، اس وقت دل دکھتا ہے. منع نہیں ہے، اسکول کو بھی پڑھاؤ، آپ ٹیوشن پڑھاؤ. آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے بناؤ، انجینئر بنانا ہے بناؤ. مسلمانوں کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت، اچھے انجینئر کی ضرورت، اچھے وکیل کی ضرورت، اونچے اونچے پوسٹوں پر مسلمان آفیسروں کی ضرورت ہے. منع نہیں ہے، لیکن گھر میں دین نہیں ہے اور بچے کو پڑھا رہے ہیں، گھر میں دین نہیں ہے اور بچیوں کو پڑھا رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ خطرہ ہے کہیں غیر مسلم کے ساتھ چلی نہ جائے، ایمان کا سودا نہ کر دے. دین تو ہے نہیں گھر میں. اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو پہلے گھر میں دینی ماحول قائم کرو. اپنے گھر میں رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو. اللہ والوں کے بیانات اپنے گھر میں بجاؤ اور اپنے بچے کو سمجھاؤ کہ بیٹا تو پہلے مسلمان ہے، بعد میں تو ڈاکٹر ہے. تو پہلے مسلمان ہے، بعد میں تو انجینئر ہے. پہلے تو مسلمان ہے، بعد میں تو وکیل ہے. ڈاکٹر ہو کے چینج مت ہو جانا، وکیل بن کے غیروں کی نقل اتارنے نہ لگنا. اسلام کے دامن کو نہ چھوڑنا، اللہ اس کے رسول کو نہ چھوڑنا. صحابہ کرام کے اندر کے یہ جذبات تھے. مالدار صحابہ، غریب صحابہ، پڑھے لکھے صحابہ، جنہوں نے کم پڑھا لکھا تھا وہ صحابہ، شہر کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے، سب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے. سب ہمارے نبی کے غلام تھے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.
ہمارے نبی سے سچی محبت نہ ہو، اہل بیت سے سچی محبت نہ ہو، اللہ کے عاشقوں سے سچی محبت نہ ہو، تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہے؟ مولانا ہمیں محبت ہے تو ان کی نقل اتارو. ان کی تہجد نہیں جاتی تھی، کم سے کم آپ فجر پڑھو. وہ ہمارے نبی کی نقل اتارتے تھے، آپ ہمارے نبی کی نقل اتارو. اس کو محبت کہتے ہیں. محبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے محبت ہو جائیں تو بندہ اللہ کے حکموں پر چلنے لگے، پیارے نبی سے محبت ہو جائیں تو بندہ سنت طریقوں پر چلنے لگے. تو صحابہ کرام کے اندر یہ چیز تھی، حضور کا دامن نہیں چھوڑتے تھے. ذرا دھیان سے سنیں، میں آپ کو کچھ واقعات سناؤں صحابہ کے، صحابیات کے، بہت مختصر وقت میں، اور دیکھنا ان کے اندر کیسے جذبے تھے فرما برداری کے، اور کیا عشق رسول تھا. ایک عورت آئی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، جب پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے چلے گئے. ایک عورت آئی اور کہا کہ ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ، میں اپنے نبی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اماں عائشہ نے پردہ ہٹا دیا اور کہا کہ یہ آپ کے نبی کی قبر ہے، زیارت کر لیجیے. وہ عورت تو عشق میں مغلوب الحال تھی، عجیب محبت تھی اس کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تو قبر مبارک پہ کھڑی رہی، تھوڑی دیر کے بعد رونے لگی. روتے روتے وہ برداشت نہیں کر سکی کہ آپ کے بغیر زندگی کیسے گزرے گی. سکرات کا عالم طاری ہو گیا. اماں عائشہ فرماتی ہے اسی جگہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اسی جگہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ اکبر کبیر. کیا محبت تھی ان کے دلوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، جن کے خواب کی برکت سے آج پوری دنیا میں اذان سنی جا رہی ہے. اذان والا خواب انہوں نے دیکھا تھا، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے. جیسے ہی کان میں خبر آئی کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، عبداللہ ابن زید نے کہا کہ پیارے اللہ، یہ آنکھیں تو میرے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی، اب جب وہی دنیا میں نہ رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، پلیز اللہ مجھے نابینا کر دیا. میں تو صبح صبح ہمارے نبی کی زیارت کرتا تھا، اب جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا، ان کی قبر بنے گی، تو اب مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت وہ نابینا ہو گئے. اس کو عشق کہتے ہیں. کیا یہ حضرات سنتیں چھوڑتے ہوں گے؟ کیا یہ حضرات نمازیں چھوڑتے ہوں گے؟ کیا یہ حضرات جھوٹ بولتے ہوں گے؟ کیا یہ حضرات بد نظری کرتے ہوں گے؟ جنگ احد میں ایک صحابی بہت زخمی ہوئے، بہت زیادہ خون نکل گیا، انتقال کے قریب ہو گئے. ایک صحابی آئے، کہا آپ کی کوئی تمنا ہے، کوئی چاہت ہے آپ کی؟ کہا میں میرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. وہ صحابی نے اٹھایا اور ہمارے نبی کے پاس جا کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ ہیں آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کے اندر تو ایک لہر دوڑ گئی بجلی کی طرح، پیارے نبی کو دیکھنے لگے اور دیکھتے دیکھتے اللہ کو پیارے ہو گئے. پوری جان دے رہے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کا دین زندہ ہو جاوے اس لیے. اور آخری وقت کے بھی جذبات کیا ہے کہ میں میرے نبی کی زیارت کروں. کیا محبت تھی ان کے دلوں کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے. کیا نام ہے؟ ام حبیبہ، مسلمانوں کی ماں، ہماری ماں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، زوجہ محترمہ، ازواج مطہرات. اور یہ ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی. اب ابو سفیان تو اس وقت مکہ مکرمہ کے لیڈر، چودھری، مسلمانوں کے سخت دشمن. اور کیا دشمنی، ہر وقت ہمارے نبی کے پیچھے لگے رہتے تھے کہ اگر یہی دنیا میں نہ رہے
تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسڑی۔ غزوہ خندق میں امیر لشکر بن کے ابو سفیان آئے تھے، غزوہ احد میں امیر لشکر بن کے ابو سفیان آئے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ اور پیارے نبی نے جو مکہ مکرمہ کے کافروں کا جو لیڈر ہے ابو سفیان، اسی کی بیٹی سے نکاح کر لیا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے۔ غزوہ خندق کے بعد جب صلح حدیبیہ ہوئی، اس وقت یہ طے ہوا کہ اب آپس میں جنگ نہیں ہوگی، مکہ مکرمہ والے مدینہ منورہ آئیں گے اور مدینہ منورہ والے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ اس وقت ابو سفیان مدینہ منورہ آئے تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری بیٹی ام حبیبہ جو پیارے نبی کے نکاح میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن میری تو بیٹی ہے نا، چل میں اس سے مل کے آتا ہوں۔ ویسے باپ کے دل میں بیٹی کی جگہ بہت ہوتی ہے اور بیٹی کے دل میں ابو کی جگہ بہت ہوتی ہے۔ ام حبیبہ نے جیسے ہی دیکھا کہ میرا ابو سفیان آ رہے ہیں، ام حبیبہ خوش ہو گئی۔ ابو سفیان آئے گھر میں، ام حبیبہ نے کیا دیکھا کہ یہ ابو سفیان میرا ابو جو ہے یہ ابھی بستر پہ بیٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی ابو سفیان آئے بستر کی طرف آگے بڑھنے لگے، ام حبیبہ نے ایک دم جھٹکے سے بستر لپیٹ دیا۔ اب ابو سفیان تو مکہ مکرمہ کے چودھری لیڈر، ان کے آنے پہ تو لوگ بستر بچھاتے تھے، اور یہاں بیٹی ہے، سگی بیٹی ہے، محبت کر رہی ہے باپ سے، اتنے وقت کے بعد آئے ہیں اور بستر لپیٹ دیا نا، تو ابو سفیان کو جھٹکا لگا۔ کہا بیٹی مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ بستر لپیٹ دیتے ہیں؟ جواب سنیں کیا جواب دے رہی ہے۔ کہتی ہے میرا ابو اصل میں یہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے، اور آپ مشرک ہونے کی وجہ سے ناپاک ہیں، اس لیے آپ میرے نبی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ اللہ اکبر! باپ چھوٹے تو چھوٹے لیکن نبی کا دامن نہ چھوٹے۔ یہ ہے عشق رسول، یہ ہے محبت ان حضرات کی۔ اسی لیے قرآن میں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ یہ عشق تھا۔ مولانا ایسا کوئی عمل اللہ ہم سے راضی ہو جائے، نبی کے دیوانے ہو جاؤ اور آپ کی نقل اتار کے بتاؤ، صرف زبانی نعرے نہیں، عمل کر کے بتاؤ، لوگوں کو دیکھ کر کے یہ پتا چلے امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہے۔ ملٹری والے کو دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ ملٹری والے، پولیس والے کو دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ پولیس والے، اسکول کے بچے کو دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ اسکول جا رہے ہیں، ہوٹل کے ویٹر کو دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ اس ہوٹل کے ویٹر ہے، پیٹرول پمپ پہ کام کرنے والوں کے لباس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ اس پیٹرول پمپ پہ کام کرتے ہیں۔ ہماری زندگی ایسی ہو، ہمارا لباس ایسا ہو، ہمارا چہرہ ایسا ہو کہ باہر والوں کو دیکھ کر کے پتا چلے کہ یہ مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں اور خواجہ صاحب سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ والوں کے دیوانے ہیں، اور ان کو اسلام اور اپنے مسلمان ہونے پر بڑا فخر ہے، ان کو نبی کا لباس اچھا لگتا ہے، ان کو اسلامی کلچر اچھا لگتا ہے، ان کو ویسٹرن کلچر پسند نہیں، مغربی تہذیب ان کو پسند نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلو جو چاند تک پہنچ گئے، اللہ والے کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، بلکہ ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ عورتوں کے بھی کیا جذبے تھے عشق رسول میں۔ ایک صحابی ہے حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ، غریب صحابی تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، صحابہ میں آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ ربیہ اسلمی کو کوئی بیٹی نہیں دے رہا ہے، ربیہ اسلمی کو کوئی بیٹی نہیں دے رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک مشورہ دیا، انصار کے قبیلے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں جا کے بیٹی مانگو۔
ربیہ اسلمی گئے اس قبیلے میں، اور وہ جو لڑکی کے ابو تھے نا ان سے کہا کہ میں پیارے نبی سے مشورہ کر کے آیا ہوں، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ ان کے ابو کو بھی پتا تھا کہ ربیہ اسلمی کو کوئی بیٹی دیتا نہیں ہے، کہا میری بیٹی کو پوچھ لیتا ہوں، بیٹی سے پوچھ لوں نا۔ بیٹی کے پاس گئے، ساری داستان سنائی، کہا بیٹی تیری کیا رائے ہے؟ ابو میری کیا رائے ہے؟ یہ نہ دیکھو بیٹی، ربیہ اسلمی کو کوئی اپنی بیٹی جلدی دیتا نہیں ہے، ان کا رشتہ جلدی ہوتا نہیں ہے، تیری کیا رائے ہے؟ او میرے ابو یہ نہ دیکھو کہ کون آیا ہے دروازے پر، یہ دیکھو کہ کس نے بھیجا ہے، کن کے اشارے پر آئے ہیں۔ فوراً نکاح ہو گیا۔ کیا جذبات، فوراً اللہ کے نبی کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے پھر تو ہم تیار ہیں۔ اللہ، ایک صحابی آئے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، بہت خدمت کی ہمارے نبی کی، ان کا تو لقب ہی ہو گیا خادمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی امی کے غلام تھے، ان کا نام سفینہ تھا۔ ان کی امی نے غلام سے کہا سفینہ، کہا جی میں آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہوں، اس شرط پہ کہ آپ پیارے نبی کی غلامی کریں۔ آپ آزاد تو رہیں گے لیکن ان کی خدمت میں رہنا۔ حضرت سفینہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ اماں جان اگر آپ یہ شرط نہ بھی لگاتی تو میں پوری زندگی ان کے گھر کی غلامی میں گزاروں۔ آپ کو یہ شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں، میں میرے نبی کو چھوڑ کے کہاں جانے والا تھا، ان کا گھر چھوڑ کے کہاں جانے والا تھا، ان کا در چھوڑ کے میں کہاں جانے والا تھا۔ ایک صحابیہ ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہ، جب بھی ہمارے نبی کا نام لیتی تو کہتی بھی ابھی میرا ابو آپ پہ قربان، میرا ابو آپ پہ قربان۔ میرے عزیزو، مسجد علی والوں، اگر ہمارے دلوں میں بھی ایسا عشق رسول پیدا ہو جائے نا تو ہم آٹومیٹک اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، قاری بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، اپنے مرنے کے بعد قبر کی ٹھنڈک کا سامان کریں گے۔ ورنہ آج پوچھو ماں باپ کو کیا حال ہے، کیا گھروں میں قیامت برپا ہے۔ ایک ماں 5-6 بچے کو بڑا کرتی، 5-6 بچے مل کے ایک ماں کو دیکھ نہیں سکتی۔ کون پوچھتا ہے ابو کو؟ کتنے لوگ ہیں کام کے لیے کہیں کہیں چلے گئے، ابو اپنے گاؤں میں ہیں اور ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ روزانہ ایک فون کر سکے اپنے ابو کو، اپنی امی کو۔ آج لوگ بھول گئے اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن کو بھول گئے۔ کیوں؟ دین نہیں ہے، پیسہ سامنے ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ بیوی نے کہا ابو سے بات کرو تو کرنے کی، منع کر دیا تو نہیں کرنے کی۔ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخری ایک بات سنا دو پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ غزوہ احد ہوئی نا، احد، تو اس میں ایک صحابی شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ دیکھنے میں ہمارے نبی جیسے لگتے تھے۔ یہ شہید ہوئے نا تو مدینہ منورہ میں یہ بات پھیلی کہ ہمارے نبی شہید ہو گئے۔ انصار کی عورتیں تو روتی ہوئی باہر آ گئی کہ جب نبی نہ رہے تو اب زندگی گزارنے کا کیا مزہ ہے۔ ایک انصار کی ایک عورت تھی، اس نے اپنا اونٹ نکالا اور کہا کہ جب تک میں دیکھ نہ لوں نا اپنی آنکھ سے وہاں تک میں یقین نہیں کروں گی، اور اس نے اپنا اونٹ دوڑایا احد پہاڑ کی طرح۔ اس زمانے میں احد پہاڑ مدینہ منورہ سے باہر تھا اور ابھی احد پہاڑ مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ ایک صحابی ملے راستے میں، اس عورت نے پوچھا میرے ماں بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو نہیں معلوم، اتنا ہے کہ ابھی میں ایک جگہ سے آ رہا تھا تو وہاں ایک لاش پڑی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ آپ کے بھائی کی لاش تھی، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے عورت جب بھائی کی خبر سنتی ہے نا تو بے ہوش ہو جاتی ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا، میرا بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم ساتھ کھیلے تھے، ساتھ بڑے ہوئے تھے، زندگی بھر کیا لڑائی ہوئی سب بھول جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک عورت کو شوہر کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ اپنے بھائی پر ہوتا ہے کہ بھائی سے میری عزت بچی ہوئی ہے، بھائی کے علاوہ وہ کسی مرد پہ امید نہیں رکھ سکتی۔
اب یہاں سنا کہ بھائی کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، لیکن یہ عورت تو ٹس سے مس نہیں ہوئی اور آگے بڑھی۔ ایک صحابی ملے، ان کو پوچھا میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو پتہ نہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے ابو بھی شہید ہو گئے، وہ فلاں جگہ پڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہی گھر میں 2 جنازے ہو اور وہ بھی بھائی کا اور ابو کا ساتھ میں ہو، تو اس عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ عورت اور آگے بڑھی۔ ایک صحابی ملے، ان سے پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو پتہ نہیں، لیکن میں نے دیکھا فلاں جگہ کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ارے ایک ہی گھر میں 3 جنازے، بھائی کا بھی، ابو کا بھی اور شوہر کا بھی۔ یہ کہتی ہے میں آپ سے یہ نہیں پوچھتی کہ میرے بھائی کا کیا ہوا، میرے ابو کا کیا ہوا، میرے شوہر کا کیا ہوا، میں یہ پوچھتی ہوں میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے نبی ہے کہ نہیں وہ بتاؤ۔ ایک صحابی نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر موجود ہے۔ یہ عورت وہاں گئی، دیکھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں ایک ٹھنڈک ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کے کونے کو پکڑا اور ایک تاریخی جملہ کہا آپ کے چادر کے کونے کو۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے درد نہیں ہوتا ہوگا؟ 4 مہینے کی جماعت جاوے، اس میں کسی کے ابو کا انتقال ہو جاوے، جماعت آوے، عورت بچے آوے امیر صاحب کے پاس، امیر صاحب میرے ابو آپ کے ساتھ آئے تھے، کہاں ہیں ہمارے ابو؟ تو کیا امیر صاحب نہیں روئیں گے کہ بیٹا سر پہ ہاتھ پھرائیں گے؟ چھوٹے معصوم بچوں کے، بیٹا اللہ کے راستے میں گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مرنا تو تھا ہی، بہترین جگہ انتقال ہوا، کیا دل پہ گزرے گی؟ اور یہاں یہ عورت آئی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کے کونے کو پکڑتی ہے، کیا دل پہ گزری ہوگی؟ اسی جنگ میں ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے، ابو بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے۔ اس نے کیا تاریخی جملہ بولا؟ اس نے کہا کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل۔ پیارے نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے ہر تکلیف آسان ہے۔ ابو چلے گئے نا کوئی بات، بھائی چلا گیا نا کوئی بات، شوہر چلا گیا نا کوئی بات، زندگی گزر جائے گی، اگر آپ شہید ہوتے تو زندگی نہیں گزرتی۔ کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل۔ پیارے نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے ہر تکلیف آسان ہے۔ اس کو کہتے ہیں عشق رسول۔ یہ جلسے اسی لیے، یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت اسی لیے ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاوے، عشق آ جاوے، ایک آدھ چلہ ہمارا لگ جاوے اور 40 دن ہم تہجد میں روے، 5 وقت کی نماز پڑھے، 4 گھنٹے تعلیم میں بیٹھے، ایمان اور یقین کا مذاکرہ کریں، رات کو جلدی سوئے، صبح تہجد میں جلدی اٹھے، اللہ پیارے نبی کی امت کو معاف کر دے۔ 40 دن ایسے لگے کہ داڑھی بھی آ جاوے، اسلامی لباس بھی آ جاوے، اور دیکھ کے پتا چلے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ پیارے نبی کے دیوانے ہیں، ان کو مدینہ منورہ کا کلچر پسند ہے، ان کو ویسٹرن کلچر پسند نہیں، ان کو غیروں کا طریقہ پسند نہیں۔ ایک بھی غیر ہمارے نبی کی نقل نہیں اتارتا، اور ہمارے لاکھوں نوجوان آپ کو غیروں کی نقل اتارتے ہوئے ملے، دل دکھتا ہے، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس جلسے کو اللہ کامیاب فرمائے اور اپنی لائف کو چینج کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا مکتب کے جلسے میں اس عنوان پر کیوں بیان کیا؟ سوال ہوتا ہے، یہ تو ربیع الاول میں کرنا چاہیے تھا، ابھی کیوں کیا؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ابو نیوز میں، امی سیریل میں تو بچے کارٹون میں۔ اگر ہم گھر میں قرآن پڑھتے ہوں گے تو بچے قرآن پڑھیں گے، اگر ہم گھر میں نمازیں پڑھتے ہوں گے تو بچے نماز پڑھیں گے۔ میرے عزیزوں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک مولانا ہے نوساری میں، 10 سال تک، یہ 10ویں روزے تک میرے ساتھ نماز پڑھی فجر کی، وہ میرے ساتھ رہتے بھی تھے۔ 11ویں روزے کو ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے، معصوم بچے، 11 سال کا بچہ تو کیا روتا تھا۔
6 سال کی بچی کیا تڑپتی، ایسا کچھ لگتا ہی نہیں تھا. جوان میری عمر کے، مدرسے میں بھی ہم لوگ ساتھ میں تھے. ایک آدمی نے عجیب داستان سنائی. بولے مولانا کا انتقال ہو رہا تھا نا، اس سے پہلے مولانا کلمہ پڑھ رہے تھے. میں نے کہا وہ کیسے؟ خود پڑھ رہے تھے، کسی نے پڑھایا. کہا مولانا یہ تو ایک انجانی جگہ پر ہوا. بولے ساتیم کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا نا، تو ایک بریانی کی دکان تھی نا، وہ دوڑتا آیا اور انہوں نے دیکھا نا ان کے چہرے پہ داڑھی ہے، تو وہ سمجھ گیا یہ مسلمان ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وہ مولانا نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمارے پاس ایسی علامتیں ہو کہ اللہ بھی خوش ہو، ہمارے نبی بھی خوش ہو، منکر نکیر پہچان لے، اور کوئی انجانی جگہ پہ انتقال ہو تو لوگ مسلمان سمجھ کے کلمہ پڑھا دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ شک میں پڑ جاوے یہ کون ہے. اللہ کو بھی ہم کہہ سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں. کون سی رات قبر کی پہلی رات ہوگی، کب اللہ سے ملاقات ہو جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے. ابھی ایک آدمی بیمار ہوا، اس کے رپورٹ نکلوائے تو ڈاکٹر نے کہا پورے رپورٹ دیکھ کر کنفرم تو نہیں ہے، لیکن 99% میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کینسر ہے. کیا ہے؟ کینسر ہے. ابھی آپ کینسر کی دوائی شروع کر دو. اور کہا کہ دیکھو آپ اچھے نوجوان ہیں، سمجھدار ہے، اس لیے بتاتا ہوں، ورنہ کینسر ہوتا ہے نا تو ہم گھر والے کو بتاتے ہیں، مریض کو بتاتے ہیں نہیں ہے. اور یہ وہ کینسر ہے، ایک رپورٹ نکلوائیں گے 4 مہینے کے بعد. یہ وہ کینسر ہے کہ اکثر انسان اس میں 6 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. آپ میرا نام مت لینا، آپ سمجھدار ہیں، آپ مالدار بھی ہے، آپ کو جو آخرت کی تیاری کرنی ہو کر لو. وہ آدمی آیا اپنے گھر کی طرف، 2 رکعت نماز پڑھی، توبہ کی، اللہ کی طرف آ گیا. 2 مہینے میں تو ماشاءاللہ اسلامی لباس، ازار ٹخنوں سے اوپر، سر پہ ٹوپی، داڑھی، جماعت میں جانے لگا. کوئی جماعت آوے تو ان کو ساتھ دینے لگا، قرآن پڑھنے لگا، ذکر و اذکار کرنے لگا. وہ تو ولی جیسا ہو گیا. وہ بستی والے اس سے دعا کرانے آتے تھے 3 مہینے کے بعد. پھر لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کو کینسر ہے اور 5-6 مہینے میں. تو ان کو کہا کہ یار آپ کو کوئی افسوس نہیں ہے؟ تو بولے میں اتنا پیسہ کماتا تھا نا، وہ سب چین سکون کے لیے کماتا تھا، اور میرے پاس سکون ہی نہیں تھا. اور ابھی 3 مہینے میں اتنا سکون مل رہا ہے، اتنا سکون مل رہا ہے. میں اللہ کی طرف آیا، توبہ کر لی، اللہ کا ہو گیا، اللہ میرا ہو گیا، اللہ نے سکون دے دیا. اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اب مر جاؤں نا تو بھی ٹینشن نہیں ہے. اسی سکون کے لیے تو ساری محنت کر رہا تھا. اگر توبہ نہ کرتا، نمازی نہ بنتا، دیندار نہ بنتا، اللہ کا فرما بردار نہ بنتا، ہمارے نبی کا دیوانہ نہ بنتا، سوئے دکان ہو جاتی. لیکن میں پریشان رہتا، بے چین رہتا. شاید مجھے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے. تھوڑا اللہ کا ہوا تو اتنا سکون مل رہا ہے، مر کے اللہ کے پاس جاؤں گا تو کتنا سکون ملے. لائف چینج ہو گئی. 4 مہینے کے بعد رپورٹ نکالا. وہ رپورٹ لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو ڈاکٹر صاحب تو ان کو 4 مہینے بعد دیکھ رہے. ڈاکٹر صاحب بہت ہنسے زور زور سے. اس نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی مجھے معاف کرنا، وہ رپورٹ چیک کیا نا، پہلے کے رپورٹ اور ابھی کے رپورٹ، تو پتا چلا کہ آپ کو کینسر نہیں تھا، کچھ اور بیماری تھی. آپ مجھے معاف کرنا. اس وقت ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا مجھے شک ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن یہ پکی بات ہو گئی کہ اس وقت آپ کو کینسر تھا ہی نہیں. ایسا نہیں کہ تھا اور ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کینسر تھا ہی نہیں. تو یہ ایک بزرگ کے پاس گئے کہ حضرت اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا کہ ذرا آپ کے سامنے موت آئی کہ 6 مہینے میں انتقال ہو جائے گا تو آپ ولی بن گئے، اللہ والے ہو گئے. اب یہ راستہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو 6 مہینے کا پتا ہو وہ تو ولی بن جاوے. ہمیں تو آگے کی 6 منٹ کا پتہ نہیں ہے، 6 سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے. کل اس وقت کہاں ہوں گے کسی کو پتہ ہے؟
کسی کا انتقال ہو جاتا ہے 2 بجے رات کو، تو صبح 2 بجے اس کو دفنا دیتے ہیں دوپہر میں، ختم۔ 24 گھنٹے پہلے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آئندہ کل میں قبر میں ہوں۔ یہ تو مطلبی دنیا ہے، ہمیں جانا ہے اس دنیا سے دل نہیں لگانا ہے۔ آپ بزنس بند مت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، 1 دکان ہے 5 دکان کرو، حلال والی، نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ۔ میں یہاں کی مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو ڈرگس سے دور رکھیں، زنا سے دور رہیں، بد نظری سے دور رہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں، اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ خدا را یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو بنا دو حافظ، عالم، قاری، مفتی، آپ کی آخرت بنے گی، یہ بچے کی بھی آخرت سنور جائے گی، بڑا ہو کے نیک بن کے پھرے گا، آپ کو دعا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ دعا کریں، انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کون دعا کرتا، کون نیت کرتا ہے؟ ہم سب نیت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ 1 پارہ قرآن شریف کی تلاوت،